گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ گلگت بلتستان زمین پاکستان کا وہ خطہ ہے جو اپنی مثال آپ ہے، جو اپنے وجود کی عکاسی کے لیے اپنی ایک شاندار تاریخ رکھتا ہے، جس میں ہمارے آباء و اجداد نے بہادری، دیانتداری، ثابت قدمی اور ان جیسی بے شمار اوصاف کو لڑی کی صورت میں پرو کر تاریخ بلتستان کا باب دنیا کے نقشے پر قائم کیا۔ مگر افسوس ہم آج تلک نہ صرف اپنے مسائل سے انجان رہے، بلکہ اپنی تاریخ بھی قرآن پاک کی طرح طاق پہ صرف سجانے کی حد تک رکھ چکے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کو جانیں اور اس کو آج کے دور کے مطابق اپنی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، کیونکہ تاریخ کے پنوں سے سبق لینے لگا ہوں میں، اچھا برا کچھ تو نیا پڑھنے لگا ہوں۔ یوں ہی نہیں کہا گیا دہراتی ہے تاریخ، جو ہو چکا ہے آج وہ کل پڑھنے لگا ہوں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے اس دور سے جب یہاں مغلق، عیاش اور ترا خان لوگوں کی حکمرانی تھی۔ ان حکمرانوں کی تاریخ کی کل عکاسی وقت کی قید میں کرنا تو ناممکن ہے، چنانچہ ہم آپ کو پاکستان بننے سے قبل گلگت بلتستان کی تاریخ کا جائزہ کراتے ہیں۔ گلگت بلتستان کو پاکستان سے قبل دردستان یا پھر بلاوستان سے پہچانا جاتا تھا۔ اس کو دردستان کہنے کی ایک وجہ دردک زبان کا بولنا بھی ہے، جو بعد میں شنا زبان سے پہچانی گئی۔ مہاراجہ گلاب سنگھ نے 1842 کو اس حصے پر قبضہ کر لیا۔ یہ بات واضح رہے کہ پہلی انگلو سکھ جنگ جو 1845 اور 46 میں ہوئی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گلاب سنگھ نے انگریزوں کی حمایت حاصل کر لی، جس کی وجہ سے انہوں نے گلاب سنگھ کو کشمیر 70,85,000 کے عوض دے دیا۔ گلاب سنگھ نے اسے جموں اور کشمیر کا درجہ دیا۔ جموں اور کشمیر میں 4 صوبے نہایت اہمیت کے حامل ہیں: کشمیر، لداخ، گلگت اور جموں۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہوں گے کہ بلتستان کا ذکر کہاں گیا؟ تو ذرا ٹھہریے، میں یہاں بتاتا چلوں کہ 1840 میں بلتستان کو معاہدہ امرتسر کے تحت کشمیر میں شامل کر اب ایک صدی بھی پوری نہ ہو پائی تھی کہ روس کے ڈر سے انگریزوں نے گلگت بلتستان کو لیز پر ہری سنگھ سے واپس لے کر اسے گلگت ایجنسی کا درجہ دے دیا اور 2 تبدیلیاں کر دیں۔ پہلی، کرنل ڈیورنٹ کو گلگت ایجنسی کا سیاسی ایجنٹ بنایا اور دوسری، جی بی اسکاؤٹس کو دفاع کے لیے مامور کیا۔ اصل کہانی تب شروع ہوئی جب لیز کی مدت پوری ہو جاتی ہے اور ہری سنگھ کو تقسیم ہندوستان سے 2 ہفتے پہلے گلگت ایجنسی کو 1 اگست کو واپس کر دیا جاتا ہے اور پھر گنسارا سنگھ کو گورنر تعینات کیا جاتا ہے۔ اس پر جی بی اسکاؤٹس اور قبائلی مہاجرین حکومت کے خلاف پرزور مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ ہری سنگھ، جو اپنی جان کے ڈر سے اور ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر 27 اکتوبر 1947 کو گلگت ایجنسی اور کشمیر کو انڈیا میں شامل کرنے کا اعلان کر دیتا ہے، اور یہ وہی فیصلہ ہے جو آج تک ہمیں صوبہ بننے سے روک رہا ہے اور جموں کشمیر کو آزاد ہونے سے۔ آزادی پاکستان کے بعد گلگت ایجنسی میں بغاوتوں کا شعلہ بھڑکنے لگا، جو اس بات کی عکاسی تھی کہ ہماری قوم ابھی بھی جاگ رہی تھی۔ استور سے جد و جہد کی کوششوں کا باقاعدہ آغاز ہوا، جس کی قیادت کرنل حسن خان کر رہے تھے۔ بعد ازاں یہ سلسلہ گلگت میں صوبیدار میجر بابر اور میجر براؤن کی قیادت میں عروج پاتا گیا۔ اگر اس جد و جہد کا سہرا کرنل حسن خان کو نہ دیا جائے، کرنل مرزا حسن خان نے 1947 اور 48 میں اپنی کچھ فوجی افسروں اور نوجوانوں کے ہمراہ ڈوگرا حکومت کے خلاف علم بغاوت کو بلند کرتے ہوئے گلگت کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا۔ انہوں نے گلگت میں انقلابی حکومت قائم کی اور گورنر جنرل گھنسارا سنگھ کو گرفتار کر لیا، اور یوں ڈوگرا راج اپنے اختتام پہ پہنچا۔
کرنل حسن خان نے اپنی حکومت کی بنیاد ڈالی، خود چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پر فائز ہوئے اور راجہ شاہ رئیس خان کو گورنر تعینات کیا۔ یہ ان محب وطن عوام کی قربانی سے سرشار مجاہدوں اور اسکاؤٹس کے عظیم جذبات اور حوصلوں کی ہی مرہون منت ہے کہ آج گلگت بلتستان ڈوگرا راج سے آزاد ہیں۔ اب بات آتی ہے گلگت بلتستان کی پاکستان میں شمولیت کی۔ ہم اس بحث سے اجتناب کرتے ہوئے تاریخ کو پیش کریں گے کہ آیا یہ بلتستان کے عوام کے حق میں بہتر تھا یا نہیں۔ کون کس حق کا طرفدار ہے ہم دیکھیں گے، کس کا کیا ہے اختیار وہ ہم دیکھیں گے۔ یہ رہی بات کہ کس نے کہاں کوتاہی کی، میں تم سے تو نکل یار تو پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے میجر براؤن اور صوبیدار میجر بابر نے ہنزا، نگر اور غزر کے راجاؤں کے ساتھ رابطے کیے، اور اس کا اعتراف میجر براؤن نے اپنی کتاب بغاوت گلگت میں بھی کیا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو خطوط لکھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 16 نومبر 1947 کو حکومت پاکستان نے سردار عالم خان کو سیاسی ایجنٹ تعینات کیا اور گلگت بلتستان کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ 1947 سے لے کر 1948 تک گلگت بلتستان کو کشمیر کے حصے کے طور پر چلایا گیا، اور 1948 میں بلتستان بھی پاکستان میں شامل۔ جہاں کچھ لوگ پاکستان میں شمولیت کے حامی تھے، وہاں چند لوگ اس کے خلاف بھی۔ سر فہرست کرنل حسن خان تھے، جو یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم پاکستان میں شمولیت اختیار کر لیں۔ کراچی ایگریمنٹ 28 اپریل 1939 میں کیا گیا، اور زیر غور بات یہ تھی کہ اس ایگریمنٹ میں گلگت بلتستان کی نمائندگی تھی ہی نہیں۔ ان میں گنے چنے لوگ تھے جو کشمیر کی نمائندگی کر رہے تھے، یعنی جس وقت ہماری تقدیر کا فیصلہ ہو رہا تھا تب ہم چراغ تلے اندھیرے کے معنی موجود بھی نہ تھے۔ تقدیر نے بھی خوب چلائی سازش، میری قسمت کا دیا اوروں کے یہاں چل رکھا۔ 1950 کو منسٹری آف کشمیر کی بنیاد رکھی گئی، اور 1970 کو ناردرن ایریا ایڈوائزری کونسل بنائی گئی، جو جی بی کی آواز سمجھی جاتی تھی۔ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایف سی آر فرنٹیئر کرائم ریگولیشن، جسے لوگ کالا قانون بھی کہتے تھے، کو ختم کر دیا اور اسٹیٹ سبجیکٹ رول کو لاگو کیا، اور 2018 میں جی بی گورننس آرڈر لایا گیا۔ تو یہ تھی تاریخ گلگت بلتستان، جو اپنے اندر نشیب و فراز رکھتی ہے، جو باعث تلخی ہے تو باعث نجات بھی، جو مظلوموں کی آواز ہے تو غداروں کا سازش بھی۔ تاریخ ایک حقیقت ہے جو آپ کو آپ سے ملاتی ہے۔ آئیں تاریخ کو اپنے زاویے سے دیکھیں اور اس کو آنے والی نسلوں کے لیے سبق آموز بنانے کی بجائے قابل رشک تاریخ بنائیں۔